والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباد العلماء وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء۔ حال میں ہی ایک ایسا غضبناک قسم کا واقعہ پیش آیا۔ مفتی عبدالقوی نام نہاد مفتی عبدالقوی سے متعلق کہ اس کو حلیم شاہ نے جوتے مارے اس کی نازبانہ گفتگو پر، تو اس واقعے سے متعلق میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اور اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات کے سامنے کہ ضروری نہیں کہ جس شخص نے دین کا علم حاصل کر لیا ہو ہم اس کو عالم کہیں، یا جس شخص نے کسی مدرسے سے ڈگری لی ہو تو ہم اس کو عالم کہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اللہ سے سب سے ڈرنے والے، جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ جو لوگ ڈرتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں۔ اس آیت سے پتہ لگا، اور اس آیت کے ضمن میں محدثین بھی لکھتے ہیں اور مفسرین بھی، کہ عالم وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، یعنی جو علم اس نے حاصل کیا ہوتا ہے دین کا اس کو اپنے عمل میں لاتا ہے۔ یعنی حاصل یہ ہو گیا کہ عالم وہ ہوتا ہے کہ جو باعمل ہوتا ہے، جس کے کردار سے دیکھ کے آپ اور شکل و صورت لباس سے آپ دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شخص خدا کا دین پڑھنے والا کوئی طالب علم یا کوئی دین پھیلانے والا عالم۔ ایک آدمی نے مدرسے سے پڑھا اور اس کی داڑھی بھی نہیں، داڑھی بھی چھوٹی ہے، یہ صاف ہے، لباس بھی اس کا انگریزی ہے، علماء اور صلحاء جیسا لباس نہیں ہے، اور وہ لوگوں کو اپنی ڈگری دکھاتا ہے اور کہتا ہے میں مفتی ہوں، تو وہ عالم نہیں ہے۔ عالم وہ ہے کہ جس کی ذات میں آپ کو اس کا علم نظر آئے، جس کی زندگی میں آپ کو عمل نظر آئے۔ تو فی زمانہ ایسے بہت سے لوگ جو نام نہاد مفتی عبدالقوی کی طرح علمیت کا اور بڑے بڑے القابات اپنے ساتھ لگا کر عالم ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ لوگ عالم نہیں ہیں، یہ اسلام کو علماء کی شکل میں آ کے بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے مارکیٹ کے اندر اگر ہر چیز کی اصل ہوگی تو نقل بھی ہوگی، جیسے بازار کے اندر آپ کوئی چشمہ وغیرہ خریدنے جاتے ہیں، کوئی سن گلاسز وغیرہ، تو اس کی اصل بھی ملتی ہے اور ایک نقل بھی ملتی ہے۔ اسی طرح بہت سی چیزیں مارکیٹ کے اندر جو بکتی ہیں ان میں ایک اصل بھی ہوتی ہے اور ایک نقل بھی ہوتی ہے۔ تو مفتی عبدالقوی جیسے نام نہاد علماء یہ نقل ہیں اصلی مولویوں کی شکل و صورت میں۔ اور ایک بات میں آپ کے سامنے اور عرض کرنا چاہوں گا کہ آج یہ میڈیا، سوشل میڈیا، یہ مفتی عبدالقوی کی تصویریں لگا کر اور وہ پوری ویڈیو لگا کر دوسرے علماء کو جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں ان کو بھی بدنام کر رہا ہے اور ان کے اوپر بھی کیچڑ اچھال رہا ہے۔ اس میڈیا کو یہ بات جاننی چاہیے اور یاد رکھنی چاہیے کہ یہ وہی میڈیا ہے کہ آج سے تقریباً سال پہلے بھی اور کئی دفعہ مفتی عبدالقوی کے حلیم شاہ کے ساتھ اور دیگر عورتوں کے ساتھ نازیبانہ تصویریں آئیں اور اس پہ میڈیا میں پروگرامز بھی ہوئے۔ اس کے باوجود مفتی عبدالقوی کو جب میڈیا نے جان لیا، پہچان لیا، اس کے پروگرام چلا بھی لیے، اس کے باوجود جب کوئی اسلامی ٹاپک آتا یا کوئی اسلامی ایسا وقت آتا کہ جس میں ہمیں کوئی دینی معلومات چاہیے ہوتی تو یہی میڈیا چینلز کہ جو اس کی پرانی ویڈیوز لگا کر اسلام کو اور دین کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے تھے، وہ پھر کسی اسلامی پروگرام میں عبدالقوی کو بلاتے اور لوگوں کے ساتھ تعارف کراتے کہ یہ ہمارے مفتی صاحب ہیں، اور پھر اس سے باقاعدہ مسائل پوچھے جاتے۔ تو میڈیا کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ آج جو میڈیا یہ دکھا رہا ہے کہ عبدالقوی کو جوتے پڑھ رہے، کوئی بعید نہیں کہ یہی میڈیا کل دوبارہ اس کو چینلوں پہ بلا لیں اور اس سے مسائل پوچھنا شروع کر دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عبدالقوی نے تو کام غلط کیا اور وہ دین کو بدنام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بھی دے، اور اس کو اب چاہیے کہ اپنے نام کے ساتھ وہ مفتی کا لفظ ہٹا لے۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ مفتی ہے یا نہیں ہے، یا کون سے مدرسے سے پڑھا ہے نہیں پڑھا، جھوٹ بولتا ہے سچ بولتا ہے، لیکن اس کو اپنے نام کے ساتھ مفتی ہٹا لینا چاہیے۔ لیکن میں ایک پیغام میڈیا والوں کو بھی دینا چاہتا ہوں کہ میڈیا والوں کو چاہیے کہ خدایا کہ اتنے بڑے واقعے کے بعد اور اتنے بڑے حادثے کے بعد اس کو کسی اسلامی چینل پہ بلا کر اس سے کوئی اسلامی معلومات حاصل نہ کی جائے، اس کو کوئی اسلامی رہنما بنا کر آپ پیش نہ کریں۔ اور الحمدللہ آپ ہمارے مدرسوں میں آئے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ ہمارے مدارس میں آئیں،
آپ علماء سے ملیں. جب آپ علماء کو دیکھیں گے، ان سے گفتگو کریں گے، ان کی زندگی دیکھیں گے، ان کا سنت پہ عمل و اتباع دیکھیں گے، آپ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام کو دور یاد آ جائے گا، اور آپ کو واقعی پیغمبر کی حدیث نظر آئیں گی کہ وہ ان علماء کی زندگیوں میں سچ کی نظر آئیں گی کہ ان علماء کا پورا پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اور آپ کے ارشادات پہ پورا پورا عمل ہے. تو یہ ایک ایسا شخص ہے عبد القوی کہ جو دین کو بدنام کر رہا ہے اور اسلام کی شاید کوئی غلط شکل پیش کرنا چاہتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کسی جاسوس یا کسی اغیار کا کوئی ایسا بندہ ہو کہ جو مولویوں کی شکل میں آ کر علماء کی شکل میں آ کے دین کو بدنام کرنا چاہتا ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عبد القوی کے شر سے بھی اور ایسے تمام شریر لوگوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عقل اور ہدایت دے کہ علماء اکرام ایسے نہیں ہوتے. اور یاد رکھیں کہ یہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. ایک شخص اگر بد عملی کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے ہم تمام علماء پر حکم نہیں عائد کر سکتے. علماء اکرام کا تقدس اللہ تعالیٰ برقرار رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں علماء دین کی عظمت بڑھائے، اور عبد القوی جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.